حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائے۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند تر الصلاۃ۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صف عزا کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صف عزا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جو کسی مجبوری سے آ کے واپس جا چکے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ عادل عظیم عطا فرما۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ مختصر سی نوکری ہے، گھر ہے، حاضری ضروری تھی۔ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ تھوڑا آپ میرا ساتھ دیں گے تو محفل خوبصورت ہو جائے گی۔ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا بدر سے ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ بہت شکریہ۔ عزت والی زبانیں ہیں جو آل محمد کے ذکر میں عبادت سمجھ کے بولتی ہیں۔ شاید یہی جملہ بتائے گا کہ مجھے اس عزت والے کاروان کو کس رویش ادراک میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج کل آپ سارے جانتے ہیں سوشل میڈیا وائرل ہوئی ہوئی ہے بات، ایک بل کا رولا پڑا ہے، بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ۔ بھلے چاہے میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میری آب و ہوا ہے، لیکن مجلس ہوتی ہے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو۔ ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے۔ سطر کی قیمت نہ ملی تو جہاں تک جاؤں گا محسن شاہ جی دکھ لگے گا، ابھی اتنا ذہین فقین مجمع اور فکرہ میرا ضائع ہو گیا۔ بل منظور کرواؤ، بل منظور کرواؤ۔ میرے وطن والوں، یہ بل والے ہیں، ہم دل والے ہیں۔ کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا موقع۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مجلس خوبصورت ہوگی۔ تم بل والے، ہم دل والے۔ اور اگلی سطر اس سے بھی آگے کی کہنے جا رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں تم بل والے، ہم دل والے۔ اور دل بھی ہمارے پاس کوئی عام نہیں۔ میں اس گوشت اور مٹی سے بنے ہوئے لوتھڑے کی بات نہیں کر رہا۔ بولے گا بندہ وہی جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ میں اس دل کی بات کر رہا ہوں جو بے دل کا دل ہے، جو آپ اٹھنے لگ رہے کسی دروازے میں ہوتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلام بس زیادہ پڑ گیا، تھوڑا سا اور سماعت فرمائیں، مجھے دعا کے سارے تلے اجازت دیں، طویل سفر کرنا ہے۔ سید آپ کو یہ سارے ولایت علی پہ رکھے۔ یہ دل کوئی عام چیز نہیں، دل بڑی کمال کی چیز ہے، بلکہ یوں کہوں کہ پورے وجود کی زندگی کا دار و مدار اسی دل پر ہے۔ بڑی صاحب آگے
آ گیا یہ میرے ہم اثر نوجوان پیچھے کیوں بیٹھیں گے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھیے. بات آسان کر دوں تاکہ یہ بچے بھی اپنے حصے کی بات لے جائیں. دل دھڑک رہا ہے تو وجود زندہ. مہربانی بابا جی، امام حسین آپ کو سلامت رکھیے. بات میں آسمان سے آگے نہیں کرنے جا رہا ہوں. ساحل بھائی، دل دھڑک رہا ہے تو وجود زندہ. دل بند تو آنکھیں بند. یعنی دل کا دھڑکنا دلیل ہے کہ وجود میں زندگی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میرے سامنے مٹھی بھر لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع، مجھے نماز ولایت شادی ویسے پڑھنی ہے جیسے 10,000 کے مجمع میں پڑھنے کا عادی ہوں. بندے چپ کر گئے تو دکھ لگے گا. 2 بندے میرے ساتھ نہیں بول سکتے، ایک وہ جو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا، دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ نہیں دے رہا، تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. دل دلیل ہے وجود کی، زندگی کی. وطن والوں، میں اس کے بارے میں کیا کہوں جو مشیت کے لہجے میں کائنات سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے ایھا الناس انا قلب اللہ الوائی، اللہ کا دھڑکنے والا دل میں علی ہوں. آئے امام حسین آپ کو سلام. سید آپ کو سلام. اللہ کا دھڑکنے والا دل میں علی. نام علی بلند آواز سے لینا چاہیے، گج بج کے لینا چاہیے، سینہ چوڑا کر کے لینا چاہیے. سید آپ کو سلامت رکھے. داد آپ نے بڑی کمال دی ہے لیکن نعرے نے دل خوش نہیں کیا. سید آپ کو سلامت ہے. آپ نے نعرہ ولایت بلند کروایا، آپ نے تینوں نعرے اکٹھے لگوا دیے. چلتے چلتے ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ سن لو ہوا کے جھونکے کی طرح. ایک گلاس ہو نا بابا جی، گلاس میٹھا پانی ہو، اس میں سے 3 گھونٹ لیے جائیں. اب کیا عقل کا تقاضا یہ بتاتا ہے کہ محسن شاہ جی 2 گھونٹ میٹھے آئیں گے 1 پھیکا آئے گا؟ ایسا ممکن ہے؟ بولو کیوں شاہ جی؟ یعنی اگر پھیکے آئیں گے تو تینوں پھیکے آئیں گے، میٹھے آئیں گے تو تینوں میٹھے آئیں گے. قرآن ایک ہے، سورت ایک ہے، سپارہ ایک ہے، آیت ایک ہے، ولی 3 ہے، 2 واجب ہے، 1 مستحب کیسے ہے؟ امام حسین آپ کو ہاں میں نے تو سوال رکھا ہے. کیوں شاہ جی؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بھائی ایک ہی آیت میں تینوں ولی، 2 واجب ہے، 1 مستحب کیسے؟ چلو بول پڑے تو 4 مصرے جبر مشیت کی طرح سامنے آگے پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن بولے اتنا پیارا ہو. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا، توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا. باتیں بھائی جان مجھے اسی طرح کی آتی ہیں، میں نے مولا سے خیرات اسی طرح کی مانگی ہے. کوئی بولے تو بھی پڑھوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی پڑھوں گا، کوئی بلائے تو بھی پڑھوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی پڑھوں گا. توحید کے اغراض و مقاصد کا تقاضا وحدت کے حجابات کے رازوں میں علی ہے. کعبہ میں اترنا یہ بتاتا ہے ولی کا، آدم سے محمد کی نمازوں میں علی. اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلام. امام حسین آپ کو سلام. سید آپ کو حصار ولایت دے لے. اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے. جتنا پیارا آپ نے بھری ہوئی محفل میں نام علی بلند کر دیا ہے، میرا دل کر رہا ہے اپنی بات کو روکوں. جناب کو سلامی پیش کرنے جا رہا ہوں، سیلوٹ مارنے جا رہا ہوں. 4 مصرے بھاجن توفہ آپ کی جھولی میں اتاروں گا، سارا مجمع آپ کے صدقے میں سنے گا. بالخصوص آپ توجہ فرمائیے، میں کہہ رہا ہوں ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے. پاکستان میں مجمع نہیں دیکھا جہاں مصرے پڑے اور بندے چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائیں. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو، مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ. اللہ اللہ.
करवाओ, बिल मंजूर करवाओ। बिल बिल करके बिल बिलाते फिर रहे हो। कोई तो बैठा होगा आदम की कदर करने वाला। आइए सरकार, मैं आपके इंतजार में था, आप आए तो ये कीमती सदर मैं मजमे के हवाले करूं। बिल का रौला पड़ा हुआ है, बिल मंजूर करवाओ, बिल मंजूर करवाओ। और बिल में तू एहतराम करवाना चाहता है यजीद का। हमने ना कल यजीद को माना, ना आज यजीद को मानेंगे, बल्कि आओ मैं तुम्हें नाम हुसैन का एक जिंदा मौजज़ा दिखाऊं। जिंदा मौजज़ा, बुजुर्गों की बात नहीं, जवानों की बात नहीं। ये मेरी शिया कौम का ये बच्चा सबसे छोटा बैठा हुआ है, ये सफेद कपड़ों वाला। आओ तुम्हें मैं जिंदा मौजज़ा नाम हुसैन का बताऊं। बाबा जी ये ना समझिएगा कि मैं घर का बच्चा हूं, दुआ से बना हुआ जाकिर हूं, मेरे लिए मजलिस मजलिस होती है चाहे कहीं भी हो। अल्लाह करे जुबान अब वो बोले जिसका बोलना आदि को अच्छा लगता है। ये मेरी शिया कौम का सबसे छोटा बच्चा बाहर सड़क पे खड़े होके बुलंद आवाज से एक दफा या हुसैन कह दे, 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाता है। इमाम हुसैन आपको सलामत है। 7वीं कोठड़ी में छुपा हुआ यजीद बाहर आ जाता। और तुम कहते हो नबी के पास बैठने वाले सारे बराबर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुझे पता है मैं किस मिंबर पे खड़ा हूँ, किस जगह खड़ा हूँ, किस माहौल में खड़ा हूँ, किस तरह की बात और किस रुख से करनी चाहिए। अंदाजा है, एहसास है मुझे। तुम कहते हो नबी के पास बैठने वाले सारे बराबर थे। बाबा जी मैं कुरान से दलील पेश करने जा रहा हूँ। यकीनन आपके दिल से पहले भी दुआओं का मोहताज हूँ, यकीनन आज भी दुआ मेरे कस्कोल में उतरेगी। तुम कहते हो नबी के पास बैठने वाले सारे बराबर थे, सबका एहतराम करो। हमने सबका एहतराम न कल किया, न आज करेंगे, न कयामत तक करेंगे। जब तक दुनिया में जमीन पर एक अली वाला है उन सब का ना एहतराम हुआ ना होगा। अगर नबी के पास बैठने वाले सारे बराबर थे, बता सूरह मुनाफिकून के लिए आई। हाय 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 ईमान ठीक है। सैयदा आपको सलामत, सैयदा आपको सलामत। बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपको इस नारे की छांव तले रखे। बिल पर हालात आदला पे बाबा जी 4 मिसरे गए हैं, पूरे मुल्क में वायरल हुए। चाहता हूँ घर से भी दुआ मिल जाए, मंजिल और आसान हो जाएगी। पढ़ दूं 4 मिसरे। तुम कहते हो बिल मंजूर करवाओ, बिल मंजूर करवाओ। मैं कह रहा हूं सब नार से पहले ही जहन्नम में जलेंगे। ना 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 ना, आजमा तू अपनी चुप को। मैं करबला वाले की करीमी को आवाज देता हूं, देखता हूं तेरी चुप ताकत वाला। या आले मोहम्मद का करम फैसला इसी बारगाह में, इसी मिंबर पे या तो बोलेगा या सैयदा ने शायरी की खैरात अता नहीं फरमाई है। सब नार से पहले ही जहन्नम में जलेंगे। चौथी सदर शादी दूर की बात है, कारवान से दूसरी की कीमत बाबा जी चाहिए। सब नार से पहले ही जहन्नम में जलेंगे। अल्लाह की आंखों से उदू कैसे बचेंगे? क्या बात है, क्या बात है। जो हाथ उठाए अल्लाह करे हुसैन के रौज़े में जाके मासो। सब नार से पहले ही जहन्नम में जलेंगे। अल्लाह की आंखों से उदू कैसे बचेंगे? आएगा मेरा बार जिस रोज जहां में, तब बिल के तरफदार ये किस बिल में घुस रही है? अल्लाह बस फज़ाइल की आखिरी सरहद। आखिरी तो मनवानी नहीं, दुआ लेनी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई है। मेरे बाद एक किताब है, मुझे भी तवील सफर करना है, दुआ फरमाइएगा मंजिल आसान हो जाए। सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास करते हो। हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, फिर उनकी शक्लें देखेंगे। सादात से दुआ चाहिए, हम असर मेरा साथ देंगे। क्यों बाबा? फेसबुक अकाउंट आपका भी है, मेरा भी है, सोशल मीडिया आपके पास भी है, मेरे पास भी है, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। बंदे सोशल मीडिया पे भाईजान मौलवी साहब बकवास करते हैं, हम शियों की कब्रें उखाड़ेंगे, फिर उनकी शक्लें देखेंगे। जाहिलो तुम हमारी कब्रें खोल तो चुके, मकरूज किया है, मकरूज किया है इन आवाजों ने, इन हाथों ने मकरूज किया है जो अब्बास के अलम की ताईद में उठ गए। इमाम हुसैन आपको सलाम। हाँ हाँ, जितने बंदे बोल पड़े हैं मैं शुक्रगुजार हूं, जो नहीं बोले जरा इन तक फैसला पहुंचाओ। तुमने जनाबे हुज्र बिन अदी की कब्र खोली नहीं? खोली है ना? यूट्यूब पे वीडियो आज भी पड़ी हुई है, कोई निकाल के देखना चाहे तो देख सकता है। तुमने देखा हुसैन भाई ये कारवान
اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے نا تو جملے کی قیمت نہیں جو دو کے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. اسی دعا اور دعا کو سیدہ کی بارگاہ میں بطور سفارش پیش کروں گا تاکہ بیوی مجھے مزید عرفان کی خیرات عطا کرے اور میں ساری زندگی یوں ہی علی والوں کی خدمت کرتا رہوں. تم نے دیکھا جو ہی آخری سل قبر کی ہڈی داڑھی ویسے چمک رہی تھی. چپ کر کے بیٹھنا بہادری نہیں. اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے تو آل محمد کے ذکر میں مرد بولتا ہوا اچھا لگتا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تم نے دیکھا داڑھی ویسے چمک رہی تھی, کفن ویسے اجلا تھا, پھولوں کی خوشبو ویسے تازہ تھی. بندہ دیکھوں گا سانس لیتا ہوا علی کا دل میں ولایت کا سمندر ہوا. ہو ہی نہیں سکتا تو چپ کر جائے. داڑھی چمک رہی تھی, کفن اجلا تھا, پھولوں کی خوشبو تازہ تھی اور بابا جی قبر کی مقدس آب و ہوا بتا رہی تھی. ابھی ابھی علی زیارت کروا کے گئے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. چار مشرے سن لو پھر مجھے اجازت دو. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اس آب و ہوا میں تو سانس لینا بھی میں ثواب سمجھتا ہوں اور قسمت مجھے لے آئی ہے اپنے وطن میں. تو چار مشرے میں تاریخی فیصلہ ساز جناب کی جھولیوں میں اتار کے دعا لینا چاہ رہا ہوں آپ سے. بابا جی دعا فرمائیے گا. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر. مصرع سنیے گا. دیکھا ہے تم نے حجر کی تربت کو کھول کر, انگشتری وجود میں رحمت چڑھی ہوئی. ایک بار ان کی قبریں بھی کھولو نہ چاہے لو جن پر بطول پاک کی لعنت پڑی. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر جاتی تو محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی ہے. یہ میری خطابت کا کمال نہیں ہے, یہ تیرے اندر کا درد ہے. سرکار صادق فرماتے ہیں عزادار کی تخلیق کے وقت اللہ نے وجود میں خاک شفا کی چٹکی رکھی ہے. نام حسین آتا ہے وہ خاک شفا تڑپتی ہے. عزادار رو پڑتا ہے. اگر دنیا ولایت علی سمجھ گئی ہوتی محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی. اگلے جملے پہ ہائے بلند کرو تو فکرہ بدلوں. علی کی بیٹی بازار نہ جاتی. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. آسان نہیں ہے اس مشکل دور میں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کے ہائے کرنا. گئی محمد کی بیٹی بھی دربار. دل نرم ہو جائے تو رونا ہے. تیرا میرا مقصد تخلیقی غریبوں پہ رونا ہے. گئی محمد کی بیٹی بھی دربار, گئی علی کی بیٹی بھی دربار. بزرگوں سے سنا ہے جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے. آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بندے ہوئے تھے. اعظم اللہ حضورکم. ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو. سادات غیر سادات اللہ درجات بلند کرے. سلطان و ذاکرین بابا سید صاحب شاہ بہر والے جن بزرگوں نے سنا ہے وہ تائید فرمائیں گے. جنہوں نے نہیں سنا سامان گریا ہے سمیٹ کے لے جاؤ. اس سے اچھی ترتیب بابا جی اس جملے کی کسی سے میں نے نہیں سنی. حالانکہ مکتب میں یہ فکرے خود بھی پڑھے لیکن اتنی پیاری ترتیب کسی اور نے نہیں بتائی. انہوں نے پتہ کیا پڑھا؟ جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں آ گئی. مرحبا مرحبا, ہو گئی میرے حصے کی نوکری.
اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے وہاں علی کی بسم اللہ سید ہے نا، سید کا تڑپنا سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ آپ کے یہ رخسار حسین کے روضے پہ مسحور، جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں ایک دفعہ اداس پریشان روتی ہوئی آنکھوں سے کہو تو صحیح، نہ ہوتی یہ شام نہ اجڑتی علی کی بیٹیاں، مر جاؤں اگلے فکرے نہ پڑھ سکوں۔ کربلا سے لے کے شام کے درمیان ایک منزل ہے بابا جی، جس کا نام ہے حسن شاہ جی، جس کا نام ہے وادی اسکلان، منزل اسکلان۔ 3 دربار علی کی بیٹی نے دیکھے ہیں۔ اس جملے پہ واجب سمجھ کے ہائی کرنا، میں اپنے مطالعے کی ذمہ داری لے کے فکرہ جناب کے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ 3 دربار شاہ جی علی کی بیٹی نے دیکھے ہیں۔ پہلا کوفے کا دربار، آخری شام کا دربار، درمیان میں ہے اسکلان کا دربار۔ علی کی بیٹی سے پوچھا گیا شہزادی سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی؟ معاف کر دیجیے گا، علی کی بیٹی نے کہا شام اور کوفہ کے دربار بھی بڑے سخت تھے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف مجھے اسکلان میں آئی ہے۔ اداکار مستورات نے ٹکرے مار کے پوچھا بی بی اسکلان میں کون سا درد دیکھا؟ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے یہ واحد دربار ہے جہاں حکمران نے مجھے تو کر کے بلایا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تو کہتی بھائی سے تو بیعت کر لیتا، تو کہتی بھائی سے تو جنگ نہ کرتا، بس 2 جملے ہو گئے میرے حصے کی عبادت۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، نہ ہوتی میری آنکھیں، نہ پڑتا وہ فکرے جو منزل اسکلان پہ سعادات پہ مسائل اترے ہیں۔ صرف میں ادب کے پردے سے گزر جاؤں گا، کتاب والا فکرہ میری زبان میں وہ جرت ہی نہیں، کسی سید سے کہیے گا وہ صحیح مقتل آپ کو سنائے، لیکن سعادات کا سعادات اشارہ بھی اتنا سخت ہوگا جناب کا کلیجہ دکھ جائے گا، معاف کر دیجیے گا۔ وہ خونی منزل ہے بابا جی منزل اسکلان، حرام زادوں نے اپنے جانور بھی سائبان تلے باندھے۔ آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ حرامیوں نے اپنے جانور بھی سائبان تلے باندھے، دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدوں غیر سیدوں میرے امام کی آوازیں شمر، اللہ اس حرامی پہ لعنت کرے، شمر میرے قریب آ، شمر سجاد کے قریب، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ شمر میرے امام کے قریب آیا، سجاد کی آوازیں شمر کربلا سے لے کے اسکلان تک، جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے، جہاں تیرا دل کیا ہے اب میں نے تیرا انتظار نہیں کرنا، تو نے اپنا پرسہ دینا ہے، میں نے اپنا پرسہ دینا ہے، ذاکر بعد میں ہوں ماتمی عمدار پہلے ہوں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے۔ شمر کہتا ہے ہاں سجاد میں شام تک مارتا جاؤں گا۔ میرے امام کی آواز ظالمہ تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا، تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا، پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری حسین کی زری پہ مانگے خیرات ہے۔ حرام زادہ کہتا ہے ہاں سجاد میں آگے بھی مارتا جاؤں گا۔ میرے امام کی آواز ظالمہ جا خیمے سے دونوں تازیانے اٹھا کے لے آ، حرام زادہ بابا جی دونوں تازیانے بھائی جان اٹھا کے لے آیا۔ سجاد فرماتے ہیں دیکھنا میرے ہاتھ ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، ظالمہ میری پوست سے کپڑا ہٹا لے، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری پھوپھیوں کو نہ مار، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری بہنوں کو نہ مار۔ صدقے صدقے ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا۔ اور سیدوں غیر سیدوں چلو رو پڑے ہو، آخری فکرہ ہے ممبر بھائی کے حوالے۔ سادات غیر سادات جب علی کی بیٹی رہا ہو کے مدینے پہنچی ہے نا، اور بابا جی نانا کی قبر پہ رکھا ہے زخمی پھٹا ہوا رخسار، اب میں پردہ نہیں دے سکتا۔ اور رونے والوں جو ادب سن کے بولنے کے عادی ہو، رونے والوں علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے نانا تیری قبر نہیں تیری گود سمجھ کے آئی ہوں۔ اور رونے والوں اتنا کہنا تھا سیدوں معاف کرنا، اتنا کہنا تھا نبی کی قبر سیدہ کے رخسار کے خون سے بھر گئی۔ اور رونے والوں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جناب ام لقمان سلام اللہ علیہا، اور یہ سگی ہمشیرہ ہے جناب مسلم ابن عقیل کی۔ اس بی بی نے کوئی عجیب سوال کیا، نبی کی قبر میں